کہ اللہ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھوں گا اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پہ 10 رحمتیں میرے اوپر آ گئیں، میرے مدینے والے کا فرمان ہے، ختم۔ نہ اپیل کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، ساری کائنات ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، میرے مدینے والے کا فرمان روز اول سے لے کر روز آخر تک حق ہے، سچ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ایک دفعہ درود پاک، میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا۔ ہمارے سلسلے میں جو 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، ایک ایک تسبیح، میں کہتا ہوں ایک ایک تسبیح کو اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں بھائی، تسبیح ذرا اس جذبے کے ساتھ پڑھ کے آج کے بعد دیکھیں۔ آج مجھ سے وعدہ کریں، میں بھی آپ بھی ایک تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ درود آپ یقیناً پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک تسبیح جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس شوق کے ساتھ پڑھیں، اس ذوق کے ساتھ پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہی رحمتیں میرے اوپر 10 رحمتیں آ گئیں اور رحمتوں نے مجھے گھیر لیا اور رحمتوں نے مجھ پہ سایہ کر لیا۔ اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ ایک رحمت آ جائے تو سارے جہان کے کام بن جائیں، سارے جہان کی مشکلیں ٹل جائیں اور سارے جہان کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ساری مخلوق کو رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، شان و شوکت مل جائے۔ اور یہاں تو 10 رحمتیں ہیں، اور جو 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا اس کو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 10 کو 100 کے ساتھ کریں، 1000۔ اب سوچیں تو صحیح۔ میں نے اس سے کہا کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، ایک دفعہ درود پاک اس تسبیح کے ساتھ پڑھ اور کہے میں ہر وقت اس کی رحمت میں ہوں، ہر وقت اس کی چھتری میں ہوں، ہر وقت اس کی چھاؤں میں ہوں۔ ایک افیسر تھے، ان کی ترقی نہ ہوئی، حق بھی بنتا تھا، ترقی نہ ہوئی، اسی میں ٹینشن میں چلے گئے، انگزائٹی میں چلے گئے اور اتنی ٹینشن میں چلے گئے کہ بیچارے نہ دن کے، نہ رات کے، نہ دنیا کے، نہ جہان کے کوئی ہوش نہیں، کوئی خبر نہیں، بس اسی پریشانی میں چلے گئے۔ میں ہر کسی کو ایک وظیفہ نہیں بتاتا، میں کسی کو کیا دیتا ہوں، کسی کو کیا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کیا کسی کو سب کو ایک ہی دوائی دیتا ہے؟ حال کے مطابق، مریض کی حالت کے مطابق، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی الجھن کے مطابق میں اس کو دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ بسم اللہ کر کے نا درود پاک کی کثرت کریں اور درود اس نیت سے پڑھیں جس نیت سے میں بتا رہا ہوں، اس نیت سے پڑھیں اور پھر آنکھوں سے کمال دیکھیں، جذبے کے ساتھ ایک ایک درود کو، ایک ایک درود پاک کو ڈوب کے پڑھیں۔ ایک ہے 5 منٹ میں ایک تسبیح ختم کریں، ایک ہے 20 منٹ میں 100 دفعہ پڑھیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہر درود پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا اثر میرے اوپر پڑ رہا اور رحمتیں آ رہی، رحمت آئے گی، بیماری ٹل جائے گی، رحمت آئے گی، معدے کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، جگر کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کیوں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آخر کیوں ساری علاج کے بعد کہتے ہیں دعا کریں، ساری دواؤں کے بعد کہتے ہیں دعا کریں، آخر کیوں اقتدار مل جاتا ہے، ملک کا بادشاہ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرتا ہے، وہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا بادشاہ ہے، پھر ہاتھ میں تسبیح کیوں؟ پھر کسی بابے کے پاس جائے دعا کرانا کیوں؟ پھر اللہ والوں کی خدمت میں دعاؤں کرنا کیوں؟ آخر کیوں؟ انہیں پتہ ہے کوئی ایک منزل ایسی ہے، کوئی ایک راستہ ایسا ہے، کوئی ایک زندگی کا نظام ایسا ہے جس کے بغیر ہمارا گزار نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا درود پاک یہ رحمتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ ہے۔ بس درود پاک پڑھنا، آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق۔ آپ بہت درود پاک پڑھتے ہیں، اب اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ویسے پڑھنا۔
पढ़ के देखे तो सही। एक बच्चा रो रहा था, अच्छा रोए जा रहा था। मैं एक निकाह में शामिल था, इतना रो रहा था कि कोई कान पड़ी बात सुनाई नहीं देती थी। अच्छा निकाह में मेरा बयान था, उन्होंने मेरा दर्स रख दिया, उन्हें जी आप थोड़ी सी बात कर लीजिएगा। अब मैं सोचूं कि मेरे दर्स में किसी को आवाज ही नहीं जाएगी। अब ये बच्चा रो रहा, असल में मां की तरफ रो रहा था, मखलूत मजमा नहीं था, यानी खवातीन का इलादा था, मर्दों का इलादा था। मां ने जो है बाप के पास भेज दिया। अब बाप के पास वो रोए, अचानक मेरे जी में ख्याल आया, मैंने कहा इस बच्चे का इलाज जो है ना वो दरूद पाक की रहमतों से करते हैं। मैंने क्या किया, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और उस पर तवज्जो डाली कि रब की रहमतें इस बच्चे पे छा रही और रहमतों में सुकून है। बच्चा सुकून में आ रहा। यकीन जानिए कोई मैंने 11 बार पढ़ा होगा या 15 दफा पढ़ा होगा। इस तवज्जो के साथ बच्चा सुकून में आ गया, राहत में आ गया और खेलने लग गया। और मैं हैरान हुआ इस बात पे नहीं, इस बात पे कि आज तक मैंने इतनी तवज्जो वाला इससे पहले दरूद क्यों नहीं पढ़ा था। बच्चा ठीक हो गया। देखो रहमत में सुकून है या बेसुकूनी, और दरूद में रहमत है, बरकत है, अता है, आफियत है, हुस्न जमाल है। इस जज्बे के साथ दरूद पाक पढ़ें, इस नियत के साथ दरूद पाक पढ़ें।